بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کافی پاؤڈر میں 1 چمچ دہی اور تھوڑی سی چینی ملا کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کا ڈھیلا پن دور ہوتا ہے اور چہرے پر چمک بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ ناظرین، جو بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو اس سے شہد چٹائیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو 2 لونگ لے کر ان کو پیس کر لیموں کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنڈیوں کو اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں۔ یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ ہری مرچ کا استعمال بینائی کو بھی تیز کرتی ہے۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب تہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ ایک استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر شہد کے اندر کالی مرچ کا استعمال کیا جائے تو گلے کا درد اور بیٹھی ہوئی آواز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں، بلکہ اس سے گھر کے ہر کونے میں اس کی دھونی دیں۔ اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی اور طاقت آتی ہے۔ کیلے کا شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بچوں کو کیلے کا شیک دیا جائے تو ان کی چھوٹی عمر میں ہی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے جو شخص 3 سانسوں میں پیتا رہے، کہا جاتا ہے کہ جو شخص 3 سانسوں میں پانی پیتا رہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے، تھکاوٹ کو ختم کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو، لیکن جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ نمک سے پرہیز کریں۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ پیٹ اندر ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی آپ کی ورزش ہوتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ جامن کے پتے ماتھے پر رکھ لینے سے سر کا درد بھی کم ہوتا ہے۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو
تو जिगर कमजोर होने की निशानी है। चेहरे का मोटा हो जाना, जिस्म में चर्बी का बढ़ जाना, ये सब बुढ़ापे की निशानी है। बड़ा बनने से पहले छोटा बनो, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतों की बुनियाद छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। कमी और खामियां सभी में होती हैं, मगर नजर सिर्फ दूसरों को ही आती है। 3 चीजों से हाफजा कमजोर हो जाता है: बदनजरी करने से, जहनी दबाव का शिकार रहने से और खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से। दोपहर के वक्त 1 घंटे के लिए दिमागी अमराज से और डिप्रेशन से निजात मिलती है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। ये चीजें आपकी कदर बढ़ा देती हैं। लोगों के हाथों में मौजूद चीजों से बेरुग़बती इख्तियार करना और बात करते वक्त अपना लहजा धीमा रखना। दिल की कैफियत क्या है? शुक्र, सब्र और रज़ा बिलकर्जा हासिल है या नहीं? हमारा रब हमसे यही चाहता है। बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे खारिश जैसी बीमारियां लग जाती हैं। जिन लोगों के गुर्दों में मसला हो वो लोग केला कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केले में काफी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। अगर 100 साल तक जवानी को बरकरार रखना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। भिंडी का सालन खाने से खून में शुगर की मिकदार नहीं बढ़ेगी। ज्यादा पानी पियो, ये खाने को हजम करता है, अकल में इजाफा करता है और गुस्से को ठंडा करता है। ज्यादा पानी पीने से पेशाब भी खुलकर आता है, गुर्दे साफ होते हैं और इस ठंडा पानी कड़वाहट को भी खत्म करता है। चटनी में काला नमक शामिल करने से चटनी काफी दिन तक खराब नहीं होगी। अजवा अंजीर कैंसर से महफूज रखता है और जिगर के लिए बेहद मुफीद है। चंबेली का फूल सूंघने से गले में बलगम नहीं आती। जो लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, उनको मारते पीटते हैं, गालियां देते हैं, बात बात पर उनको टोकते हैं, उन लोगों का रिस्क तंग कर दिया जाता है। बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। हंसना दिमाग में तनाव कम करता है। हंसना इंसान को कई किस्म की बीमारियों से बचाता है और ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा करता है। सोने से पहले अदरक का छोटा सा टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। काम के दौरान हरगिज खाना मत खाओ, हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ। अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। अगर आप जरा मेहनत वाला काम करते हैं तो इतर जरूर लगा लिया करें। जो लोग नाखून खाते हैं वो बीमारियों में घिरे रहते हैं, क्योंकि नाखूनों में जरासीम ज्यादा होते हैं। गर्म पानी से नहाने से बाल कमजोर होते हैं। पानी कम पीने से होंठ काले होते हैं। ऊंट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। बादाम रोजाना निहार वो खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल पर रहेगा, लेकिन बादाम के छिलके उतार कर खाने चाहिए। छिलकों समेत बादाम गर्म होते हैं। मसूर की दाल ज्यादा से ज्यादा खाएं, ये पेट की बीमारियों से निजात दिलाती है। ज्यादा लस्सी पीने से जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। पानी में सब्ज इलायची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। ज्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा
ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس استعمال کرنا چاہیے۔ گنے کا جوس یرکان کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس پغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیارے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھاؤ، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھونیں لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ پیارے ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہترین ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو گرم پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو یا معدے میں درد ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ کھا لیں۔ بھنے ہوئے چنے طاقت کا خزانہ ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ بھنے ہوئے چنوں سے آپ کے جسم کی چربی بھی پگھلتی ہے، وزن میں کمی لاتی ہے۔ جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بھنے ہوئے چنوں سے بہتر ہو جاتا ہے۔ صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری بھی دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش اور کھجلی بھی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ میتھی کے پتے جسم کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم ہو تو پھل سبزیاں کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ دل کا خون کی گردش بھی ٹھیک رہتی ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کر دیتا ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جس نے روزانہ 6 عجوا کھجوریں کھا لی اس کو زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی جادو۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھائیں، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھائیں۔ اگر وقت گزر جائے
تو کھانا مت کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو لسی کا ہمیشہ استعمال کریں۔ جو خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ ایسے خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں، ورنہ ٹی بی جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، شوگر سے نجات حاصل کرنے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح 1 چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ یہ چیز استعمال کرنے سے آپ کی شوگر کی دوائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چاہتے ہیں، ماں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب آپ کے حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کے سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملایا کرو، اس سے تکبر غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ پورے دن میں کم سے کم 6 سے 8 گلاس پانی لازمی پینا چاہیے، پیاس چاہے آپ کو لگے یا نہ لگے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والے کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پرندوں کو پانی اور دانہ ڈالنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے،
سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔